قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات گنج شکر ہمارا مسلسل عنوان ہے۔ عملی اقدامات، یہ قرآن مقدس اس پر زور دیتا ہے، اور جب تک عملی اقدامات کو اختیار نہ کیا جائے تو اس وقت تک آدمی آنے والی کل سے بہتر توقع رکھ کے بیٹھا رہے، اسلام اس کو چاہتا نہیں۔ امید فردہ کہ یہاں پر خالی امید کچھ کرنا نہیں ہے، اسلام اس کا خوگر نہیں۔ اگر خالی امید ہی رکھ لینا کافی ہوتا تو پھر میدان بدر کیوں سجا، بدر و حنین سامنے کیوں آئے، صلح حدیبیہ کا عمل سامنے کیوں آیا، فتح مکہ میں جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے، مدینہ منورہ میں آ کر جو یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہوئے اور بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس تشریف لے گئے، یہ کیوں آئے؟ یہ سارے اسی لیے کہ اسلام چاہتا ہے عملی اقدامات، صرف اور صرف خالی امید نہیں، عملی اقدامات۔ اگر عملی اقدامات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو سیدہ حاجرہ صفا اور مروہ پر کیوں دوڑتی؟ وہ اسی لیے دوڑی تھیں، بھاگم دوڑ کی ہے، ادھر ادھر گئی ہیں۔ آج بھی حاجی لوگ میلین اخترین پر ذرا تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، تاکہ عملی اقدامات سامنے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہجرت کی ہے شام کی طرف، پھر اس سے آگے آپ مکہ مکرمہ میں عملی اقدامات کیے، اور اسی بات کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھیجو سجو کمبلی اللہ ورسوں میں جائے ملا تنہا سجنا ٹٹو ناہی نی۔ اس کا مطلب ہے کہ بھیجو سجو کمبلی، جو تو نے لباس لیا ہوا ہے نا، اب تو بڑا ویل ڈریسڈ ہے، مگر باہر اس لیے نہیں نکل رہا کہ باہر بارش برس رہی ہے، تمہارا لباس کہیں بھیگ نہ جائے، کہیں تم کانٹوں میں الجھ نہ جاؤ، کہیں تم کیچڑ کے اندر اسی طرح سے ہی وہ پیوست نہ ہو جاؤ، یہی تمہارا کام ہے نا۔ اور میں اس سے بے نیاز ہو جاؤں، عملی اقدام اختیار کر، گھر سے نکل، کام کر، بھیجو سجو کمبلی اللہ ورسوں میں، یہ جو رب کی طرف سے می برس رہا ہے، چلنا آگے نکل۔ کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ تمہارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، کیچڑ میں لتھڑ جائے گا، کیا ہوگا؟ لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے کپڑے پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اپنے کپڑے بھیگنے دے۔ بھیجو سجو کمبلی، کمبلی اوپر جو کمبل کیا جاتا ہے، لحاف، اللہ ورسوں میں جائے ملا تنہا سجنا، جب یہ تم جاؤ گے ان دوستوں سے ملاقات تو ہو جائے گی۔ جس دوست کے ساتھ، جگری یار کے ساتھ تو ملاقات کرنا چاہتا ہے، گھر سے نکلے گا تو ملاقات ہوگی۔ اس کنارے کو چھوڑے گا تو دوسرے کنارے پر لگے گا۔ جب سستی کو چھوڑے گا، عملی اقدام اختیار کرے گا تو پھر ہی تو منزل تک پہنچ سکے گا۔ جائے ملا تنہا سجنا ٹوٹو نہ ہی نہیں، ٹوٹو نہ ہی نہیں کہتے ہیں محبت، پریم، پیار، بھئی کہیں پیار ٹوٹ نہ جائے، چلو نا، کوئی عرض کی بات نہیں۔ یہ ایک مادی دنیا کے اندر ایک تمثیل پیش کی ہے، جس کا مطلب ہے حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، معاملات جیسے بھی ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ اللہ کرنے سے باز نہ آ، عملی اقدامات کرتا رہے، کیونکہ یہ عملی اقدامات کرے گا تبھی تو کنارے پر لگے گا۔ بھئی پہلا کنارہ چھوڑے گا نہیں، دوسرے پر کیسے لگے گا؟ سفر شروع نہیں کرے گا، یہاں سے لے کر لاہور تک جانا ہے مثال کے طور پر، یہاں ساہیوال سے لے کر لاہور تک، تو لاہور پہنچے گا کیسے جب سفر ہی نہیں شروع کرے گا؟ روحانی زندگی کا سفر شروع کر، اصلاح احوال کر۔ قد افلح من زکاہا، اصل میں کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کی تختی کو صاف کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے دل کی تختی کو صاف کر لیا، اصل میں کامیاب وہ ہوا۔ اور یہ سفر خالی طریقے سے نہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کافی ہو گیا، ایسے نہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے مگر اس کا روحانی سفر شروع بھی نہیں ہوتا، اس کا روحانی سفر شروع بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ پڑھی نماز ہے، دل کے اندر تکبر، رکھا روزہ ہے، دل کے اندر نخوت اور غرور، یہ وہ عمل ہے کہ بندے کا سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ بو علی اندر غبارے نا کا گم،
دست رومی پردائے محمل گرفت، این فرو رفت و تا گوہر رسید، آں بگر دابے چخس منزل گرفت۔ اللہ کی تلاش کے لیے دو بندے چلتے ہیں، ایک صوفی چلتا ہے، ایک فلسفی چلتا ہے۔ جب سواری چلتی ہے تو گرد و غبار اڑتی ہے نا، تو جو گرد و غبار اڑتی ہے وہ بندہ، وہ شخص جو صوفی نہیں ہے، فلسفی ہے، وہ اسی چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید یہی منزل ہے، دھول اڑی شاید یہی منزل ہے، حالانکہ وہ منزل نہیں ہے۔ بو ولی اندر غبار ناکا کو، دست رومی اور شیخ رومی جیسا صوفی بندہ چلتا ہے، چلا 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 اور چلا اور چلا، اتنا چلا یہاں تک کہ پردہ محمل وہاں پر جا کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ سادہ سا مطلب منزل تک پہنچ جاتا ہے، راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہے، کوئی یہاں پر پڑاؤ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے ملاقات اپنے رب سے کرنی۔ تکبر کے بغیر جاتا ہے نا، جب وہ ہے نا کہ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں، تھیو پواہی دب جے سائیں لوڑی سب، ایک چھجے بیا لتاڑیے تاں سائیں دے درواڑیے۔ یہ جن صفوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ پلاسٹک ہی ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ یہ صفیں جو ہیں جو دب سے بنتی عموماً، اب یہ ایسے تو نہیں بن گئیں۔ اللہ کے گھر میں یہ صف پہنچی کیسے ہے؟ یہ بھی تو پہلے یہ جنگل کے اندر تھی، نہر کے کنارے تھی، لہرا رہی تھی، کاٹنے والے نے کاٹا۔ جہاں صفیں بنتی ذرا غور کریں، وہ راستے میں بچھا دیتے ہیں، خشکی پیدا ہوتی ہے، انتی بنتی کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، پھر خریدنے والا خریدتا ہے، پھر وہ خریدنے والا مؤذن ہے، مولانا ہے، وہاں پر وہ امام مسجد ہے، خطیب ہے، مسجد کی انتظامیہ کا بندہ، پھر اسے خریدتا ہے اور خرید کر سیدھا مسجد میں لاتا ہے۔ یہ صف بکتے بکتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ صف جب تک بکی نہیں تھی، اللہ، تو یہ مسجد میں پہنچی بھی نہیں تھی۔ یہ جب تک بکی نہیں تھی تو مسجد میں پہنچی بھی نہیں تھی، اور جب یہ بک گئی ہے تو خریدنے والے نے خریدا، تو اب یہ آج مسجد میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، اس کے جو پروسیس ہے، جس پروسیس سے گزری ہے، کتنے لوگ اس پر گزرے، کتنے گڈھے گزرے، کتنے ریڑے گزرے، کتنی ٹرالیاں گزریں، جہاں صفیں بنتی ہیں نیچے بچھا دیتے ہیں، سب پڑی رہی۔ آج حالت کیا ہے؟ اللہ نے صلہ آج اس صف کو یہ دیا ہے کہ آج مسجد کے اندر پڑی ہوئی۔ بالکل بندہ اسی طرح سے تکبر کے بغیر جب عملی اقدام اختیار کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، عملی اقدامات کرتا رہتا ہے، بھئی دنیا والے جو کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کام کروں۔ آج کے نوجوان کا مسئلہ یہی ہے، کل کی امید میں آج کا دن ضائع کر رہا۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جی میں سعودی عرب جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، میں برطانیہ، میں جاپان جا رہا ہوں۔ بھئی آج کل کیا کرتے ہو؟ بس ویزے کی انتظار ہے۔ اوہو، کاش کہ رب ذوالجلال کا یہ حکم، من عامل صالحا، عملی اقدام اختیار کرو۔ کاش کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا حکم یہ تو اختیار کر لیتا، بھجو سجو کمبل۔ بھئی آج کا دن ضائع تو مت کرو۔ آج جتنے دن ضائع کر رہا ہے اس ویزے کے چکر میں، مثال کے طور پر، تو رب نے اگر پوچھ لیا 4 گوائیاں ہنڈ کے، شیخ فرید الدین فرماتے ہیں 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم، 8 پیر ہوتے ہیں، 4 پیر تو نے کام کاج میں گزار دیا، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، دوست ہے، ٹی سٹال ہے، وہاں پر بہترین کپڑے پہن لیے، دیکھ دکھا لیا، یہ تیرا کام ہے، 4 پیر تمہارے یوں گزر گئے۔ باقی تھکا مند آیا 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم، 4 پیر تو نے سو کر گزار دیے، 8 پیر پورے ہو گئے۔ لیکھا رب منگیسیا تو آئیوں کیڑے کام۔ رب ذوالجلال نے جب یہ پوچھ لیا، کیا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا؟ سارے کام تو نے کیے، جو میں نے تیرے کام ذمہ لگایا تھا وہ کیا؟ کیا تمہاری اخلاقیات بہتر ہوئیں؟ کیا تمہارے عملی اقدامات تو نے اختیار کیے؟ کیا تو نے روحانی دنیا کو بیدار کرنے کے لیے میری یادوں میں تو تڑپا؟ 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم، لیکھا رب منگیسیا تو آئیوں کیڑے کام۔ جس کام کے لیے بندے تو آیا ہے، جس کام کے لیے، جس کے اس ویزے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لگنا بھی ہے یا نہیں، تو جس ویزے کا پتہ ہے لگنا ہے، یقیناً لگنا ہے، اور اس کا پہلا سٹاپ ہی قبر ہے، جب پتہ ہے کہ یہ ویزا تو لگنا ہی لگنا ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، اور
جس ویزے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگنا ہے نہیں لگنا، اس کے لیے آج کا دن بھی ضائع، کل کا بھی ضائع، آگے بھی ضائع، زندگی ضائع کر دیتا ہے بندہ۔ بھائی ٹھیک ہے وہ موہوم ویزا ہے، مگر یقینی ویزا جو ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رہنے باقی ذات اللہ کی ذات ہے، ہر بندے نے فنا ہو جانا ہے۔ جب کوئی ولی نہیں رہے، غوث نہیں رہے، کتب نہیں رہے، ابدال نہیں رہے، بلکہ دنیا کے اندر نبی نہیں رہے، رسول پیغمبر نہیں رہے، میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں رہیں گے۔ عملی اقدام کرنا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے عملی اقدام کیا اور دل کی تختی کو صاف کر لی۔ حواس خمسہ ظاہرہ کو، چکھنا، سونگنا، دیکھنا، سننا، لمس والی کو، انہیں اللہ کے سپرد کر دی۔ حصے مشترک کو، خیال کو، وہم کو، حافظہ کو، قوت متصرفہ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ جیسے تو چاہے گا ویسے میں کروں گا۔ جب یہ بندہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، خود اسے راغب کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر رب کی دعوت ہوتی ہے، جب بندہ اس عمل سے گزر جاتا ہے اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، آ جا، ذرا لفظوں پر غور کرنا، فادخلی فی عباد، میرے بندے آ جا، جو میرے پہلے بندے ہیں نا، جا تو بھی ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، یہ جنت کے دروازے کھلے تو اندر چلا جائے۔ آئیے آج عملی اقدامات اختیار کرنے کے لیے تہیا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔